ذلیل و خستہ حال ہے، دکھوں سے چور چور ہے، غموں سے بھی نڈال ہے، ارے دلوں سے آج مٹ چلا حسین کا خیال۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ افتخار اندر ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آتا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ تھے پرندے سو بسو لیکن ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ، تھی منور سب فضا جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ مجھے سامعین و حاضرین دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم قبلہ حافظ محمد عاصم قاضی صاحب ہمیشہ کی طرح اس ماہ مقدس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خصوصاً سید الشہداء راکب جوش نبی نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان نثار و فقہ کو ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا ہمارا یہ پروگرام میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کی برکت سے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور ہماری زندگیاں حضور کی حال کی محبت میں حبت میں۔ میرے عزیز امام حسین کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کی پاکیزگی میرا رب بیان کرتا ہے۔ آج ہم امام حسین کا ذکر نہیں کر رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اسے سبحان اللہ بولیں، تھوڑے بندوں کو نہ دیکھا کریں، اس وقت کو دیکھیں جب امام حسین نے تنہا اللہ کا نام بلند کیا ہے۔ پھر انہوں نے تو تیروں کی بارش میں سب کی بھیڑ پہ اور گرمی کے عالم میں سب کچھ قربان کر کے اللہ کا نام لیا۔ آج ہم ان کا نام سن کے اللہ کا نام لے لیں۔ امام حسین کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے۔ یہ دنیا نہیں رہے گی، امام حسین کا چرچا پھر بھی رہے گا۔ یہ صرف مبالغہ رائی نہیں ہے، مجھے بتائیے قرآن نے رہنا ہے، رہنا نہیں رہنا۔ یہ دنیا جتنی موزی حرکات کر لے، قرآن کی توہین کرتی پھرے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے یہاں بھی ہونے، قرآن نے قبر میں بھی ہونے، قرآن نے حشر میں بھی ہونے، قرآن نے جنت میں بھی ہونے۔ قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو جب جب قرآن پڑھا جائے گا، ہر بندہ پڑھے گا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر بندہ پڑھے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام حسین کا تذکرہ ہوگا۔ ہم امام حسین کا تذکرہ صرف یہاں ہی نہیں کرتے، الحمدللہ ہم تو دن میں جتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، چاہے دو سنت ہوں، دو نفل ہوں، دو فرض ہوں، تین وتر ہوں، تین فرض ہوں، چار فرض ہوں، ہماری نماز بھی کمپلیٹ امام حسین کے ذکر پہ ہوتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، پڑھتے رہے اللہم صلی علی محمد، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اور میں آپ کو عرض کروں، جنہیں رسول اللہ نے اونچا کر دیا نا، اسے کوئی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات۔ رسول اللہ جنہیں قدموں پہ سوار کر دیں، جن کے قدم رسول اللہ کے سینے پہ لگیں، اللہ اس سے کون پھرا سکتا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہونے چاہیے امام حسین اس شخصیت کا نام ہے، جب دنیا میں وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں اگر پہلا لقمہ جا رہا ہے، پہلی غذا جا رہی ہے، تو رسول اللہ کا لعاب انتہا جا رہا ہے۔ آج ہم ہمارا بچہ پیدا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک اولاد دے،
بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، ہم کہتے ہیں فلان ایک آدمی ہے اس کی گھٹی سے ڈالے. سوچئے تو صحیح، امام حسین کے پیارے پیٹ کے اندر رسول اللہ کا لباس تھا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس دھان ہے. رسول اللہ کا لباس دھان اگر آنکھ کو لگ جائے تو آنکھ جوڑ جائے، اگر بازو کو لگ جائے تو ٹوٹا ہوا بازو ٹھیک ہو جائے، اگر پٹلی کو لگ جائے تو پٹلی ٹھیک ہو جائے، کھاری کنویں میں ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیٹ میں پہلی جسمانی غذا بھی رسول اللہ کی گئی ہے اور روحانی غذا بھی رسول اللہ کی گئی ہے. آپ کے کان میں اذان خود رسول اللہ. سبحان اللہ. ذرا سوچئے تو صحیح، اس امام حسین کی کتنی شان ہے. اس سے بڑی بات میں کیا بتاؤں، آپ سب نے ورزش سے بات سنی. میں صرف اشارہ نہیں کر رہا، رسول اللہ سید مثال رکھے ہوئے این نماز کا عالم ہے. امام حسن امام حسین دونوں کے بارے میں آتے ہیں. اب نماز اللہ کی عبادت ہے، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کا جو مرکزی رکن ہے وہ سجدہ ہے. اس سجدے میں رسول اللہ، امام حسین کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، رسول اللہ ساتھ ہیں جب تک امام حسین اترتے ہیں. اور اللہ نے بھی کوئی عہد نہیں اتاری نماز تو میری ہے، یہ آپ کا نماز ہے، یہ تو بندہ ہے. اس کے لیے نماز کو لمبا کیوں کیا؟ نہ تسبیحات لمبی ہوتی ہیں، نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ سجدے ثابت ہوتی ہے. گویا کہ اللہ کی منشا بھی یہی تھی کہ میرا بندہ میرے نبی کا نواسا میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہے. نبی جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے میری مرضی ہے. اس لیے کہ حقوق کا طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے. اے نبی ذرا سجدے کو لمبا کر دے، تیری گوشت پہ میرا حسین. ذرا مجھے بتائیے صحیح، تصورات کی ذرا دنیا میں جاؤ. ہمارا بچہ ہو نا، اسے کوئی بڑا اٹھا لے، کسی کے ساتھ اس کی تصویر آ جائے، ہم پورے نہیں سمجھتے. ذرا سوچئے تو صحیح، جب امام حسین رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہیں، رسول اللہ سجدے کے عالم میں، رسول اللہ کے امام حسین کا خیال آیا ہے. اور اللہ کے نبی کا کوئی کام بھی اللہ کی خلاف ورزی نہ ہوتا. وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں محبت تھی امام حسین کی، تو تب بھی سجدے کو لمبا کیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو تب بھی کوئی آیات اور نہیں اتاری کہ ایسا کیوں کیا گیا. سبق یہ لیے لوگوں، اگر چاہتے ہو تمہاری نمازوں کی قبولیت ہو جائے تو پھر دل میں امام حسین کی محبت ہونی چاہیے. ہم تو کل بھی حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، ہم آج بھی حضور کی آل. ہم تو کہتے ہیں اگر علی کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کسی نے کہا تھا نا، مانگ کے پائیے کچھ نہیں ہوتا، لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوتا. انہا حب علی جے مکہ جائیے، یہ پینڈا ہی ہوندہ ہے، حج نہیں ہوندہ. اب ذرا ادھر امام حسین کی محبت میں کسی نے اسی نقشے کو بھیجا اور کہا سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، یار فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ارے ملے گی جنت، پائے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین. ہم تو امام حسین، ہم کسی کہانیوں پہ بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں امام حسین کی شان یہ ہے، رسول اللہ اگر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آتے ہیں، رسول اللہ خطبے کو نہیں روکتے، امام حسین کو پہلے. ہم کہتے ہیں امام حسین وہ ہے کہ رسول اللہ نے چومتے بھی ہیں، رسول اللہ نے سونگتے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں امام حسین وہ ہے رسول اللہ نے سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام حسین سے کس قدر پیار کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک کے مروی ہے، رسول اللہ مسجد میں ہے، آپ کے گھٹنے بھی زمین پہ ہیں، آپ کے ہاتھ بھی زمین پہ ہیں. امام حسین رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہے، رسول اللہ سے چل رہے ہیں. حقیقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اونچا کیا ہے نا. پھر امام حسین کا سر بھلے جسم سے الگ ہو گئے، تب بھی امام حسین کا سر ہے سب سے اونچا.
میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے، اپنے سب واقعہ سنیے۔ جب امام حسین کے سر کو جسم سے الگ کیا گیا، لوگ واپس آ رہے ہیں لے کر، نیزے کی نوک پہ سر ہے، لوگ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں میرے نبی نے انہیں اونچا کر دیا نا، اگر سر دھڑ سے الگ بھی ہو رہے ہیں تب بھی ہے سب سے اونچا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین۔ مجھے ایسا کوئی گھرانہ دکھا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ یار جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جن کی امی جنتی عورتوں کی سردار ہوں، جن کے بابا ولیوں کے سردار ہوں، اور جن کے نانا نبیوں کے سردار ہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین عرش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ ارے دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ آج مجھے بتاؤ یزید کا کوئی نام لینے والا ہے؟ 1350 سال 61 ہجری کے بعد گزرنے کو ہے۔ آپ پوری فہرست اٹھا کے دیکھو، آپ کو یزید نامی کوئی بندہ نہیں ملے گا، اور مسلمانوں کے کوئی مجھے گلی دکھاؤ جس گلی میں حسین نامی بندہ نہ ہو۔ ارے مرتا تو ہے جس کا ذکر مٹے، مرتا تو ہے جس کی فکر ختم ہو جائے، مرتا تو ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ امام حسین کا ذکر زندہ، امام حسین کی فکر زندہ، امام حسین کا مشن زندہ، امام حسین کا نسب العین زندہ، خود امام حسین زندہ۔ ہمارے امام حسین کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین نے بتا دیا، کوئی کہے نا کہ جسم الگ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرے عزیز جو مر جاتے ہیں پھر ان کے سر بولتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ۔ ہاں، مرے ہوئے کے سر بولتے نہیں ہیں۔ امام حسین کا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے۔ امام حسین کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس امام حسین نے ساری راتیں قرآن پڑھ کے گزاری تھی، جن کے دن تلاوت قرآن میں گزرتے تھے، 10ویں کی رات ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ امام حسین کے سر کے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر یہ سر خاموش نہیں رہتا، اس کا جواب بھی دیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلاں کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی قبر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے، میرے عزیز جب قرآن نے کہہ دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے ان کے رب کے ہیں رزق بھی۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ علام الغیوب ہے، اسے پتہ تھا لوگ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ اللہ نے ایسی ایسی مثالیں دنیا میں دی ہیں کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کس نے زندہ رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے۔ جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے، قبر میں بھی ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہے خود خوراک کی نالی ہے، اس نالی کے ذریعے جاتا ہے۔ میں اس سے اگلی مثال دیتا ہوں، ایمان تارو اور پھر سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، اور مثال کو یاد رکھ کے جانا ہے۔ کل کوئی بولے تو اسے بتاؤ کہ امام حسین کیسے زندہ ہے، اللہ کا ہر شہید کیسے قبر میں زندہ ہے، اور اسے کیسے رزق ملتا ہے، مرغی کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے ہاں، عورت یا مرد جو بھی ہے انڈے لیتے ہیں، مرغی کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، 21 دن کے بعد جب انڈا ٹوٹتا ہے بتاؤ بچہ زندہ ہوتا ہے یا مرتا ہے؟ ہاں، اس انڈے کے اندر زندہ کسی۔ اچھا بتاؤ، اب جب انڈا ٹوٹتا ہے تو بچہ پہلے زندہ ہوتا ہے یا بعد میں؟ پہلے زندہ ہوتا ہے نا۔ اگر پوچھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو بساؤ کا بچہ خود اس انڈے کو توڑ کے باہر۔ اب مجھے بتائیے اس بند انڈے کے اندر اس بچے تک خوراک پہنچی ہے نہ پہنچی؟ بھائی زندگی ہے تو خوراک پہنچی ہے نا، وہاں خوراک کس نے پہنچا؟ عورت نے کوئی انجیکشن لگایا یا مرغی نے کوئی چونچ کے ذریعے یا آپ نے کوئی ڈرپ لگائی؟ نہ 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 نہ، وہ بند انڈے کے اندر بچہ زندہ بھی ہے، اس کو خوراک بھی ملتی رہی۔ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں جو رب العالمین قادر مطلق ایک مرغی کے انڈے کے اندر بچے کو زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو قبر میں زندہ رکھ کے اسے رزق دے سکتا ہے۔ یہی امام حسین سے، یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام حسین کل بھی زندہ تھے، ہمارے امام حسین آج بھی، سب بولیے ہمارے امام حسین آج بھی، اور تم ختم ہو جاؤ گے امام حسین کا نام پھر بھی زندہ رہے گا۔ اگلی بات، امام حسین نے یہ ساری قربانیاں دی،
لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اگر مجھے میرے نانا نے میری شان دی ہے نا، میرے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے، تو پھر میں بھی ایسا سجدہ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے۔ سبحان اللہ۔ محسوس نہ کیجیے گا، ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم 10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھتے اور قیامت کے دن 10 محرم کو بھی۔ امام حسین نے تو بچے کٹائے، گھر لوٹایا ہے۔ میرے عزیز علامہ عوادی صاحب سے بتایا، میں پتہ چل جائے کہ آپ کا بھائی گر گئے، آپ کے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے، ہماری دنیا بدل جائے۔ اس کبھی بزرگ سے پوچھو جس کا جوان بیٹا سے فوت ہو جائے، اس بندے کی ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ اوکھے سوکھے عمر گزاری، جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دے وے آئیں جدو بہار۔ لیکن قربان جو امام حسین کی جرأت اور ان کی بہادری اور ان کے صبر میں سلام نہ پیش کروں۔ ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ نا، کربلا کا نقشہ سامنے رکھو نا، بلے 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، بچہ گر جائے، گرنے لگے، ہم بے ہوش ہونے کو ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے تو ہاتھ میں اٹھائے، آپ کی گود میں وہ بچہ ہے اور تیر لگتا ہے گلے میں، بھلا تیر کتنا بڑا ہوگا اور گلا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ آپ کا بیٹا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا، ہر ایک اللہ کو نیک اولاد دے، ہر ایک کو بچے پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن بتاؤ علی اکبر جیسا خوبصورت ہمارا بچہ ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے دوست کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے نا۔ امام حسین نے انہوں محمد کو بھی تو قربان ہوتے دیکھا ہے نا۔ امام حسین نے ابوبکر عثمان کو تو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ جعفر عبداللہ کو بھی تو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عباس کو بھی تو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں امام حسین نے دی ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اگر میں اسے کیا کہوں کہ وہ کہے میں امام حسین کا غلام ہوں اور وہ 10 محرم کو ہی نماز نہ پڑھے، گلیوں میں پھیر کے گزار دے۔ امام حسین نے کو یہ سبق دیا کہ لوگوں بچے کٹا دو، گھر لوٹا دو، گھر بار چھوڑ دو، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو چٹائی نہیں ملتی تو تپتی ہوئی ریت پہ پڑھو، اگر پنکھے کی ہوا میں نہیں تو تیروں کی بارش میں پڑھو، اے لوگوں اگر پانی نہیں تو تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز ضرور۔ امام حسین نے دنیا کو سبق دیا کہ اگر میرے نانا نے میرے لیے سجدے کو لمبا کیا تھا، میں ایسا سجدہ کروں گا جہاں دنیا میں سجدے کے لیے سر رکھوں گا تو قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ اللہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا نا تو پھر امام حسین کا مجھے غلام کہلانے کا حق نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور امام حسین نے یزیدی فوج کو جو سبق دیا وہ بھی سن لو۔ امام حسین کوئی بادشاہت کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی خلافت کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی دنیاوی بچی نے رسول اللہ نے جنت کا بادشاہ کرا دیا، انہیں اس بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین کے دین کی پاسداری شرعی احکام پہ عمل داری کے لیے امام حسین نے، اور یہی سبق امام حسین نے یزید کی فوج کو دیا ہے۔ اس نے شعروں میں اپنا نقشہ یوں بھیجا ہے کہ یزید بولا، یزید کی طرف سے فوج کا پیغام کوئی کہ یزید کا ہی تھا، یزید بولا بڑی فوج میرے ہاتھ ہے، حسین بولے نتیجہ خدا کے پاس ہے۔ یزید بولا میں جابر ہوں جبر کر سکتا ہوں، حسین بولے میں صابر ہوں صبر کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے چیختے چلاتے قربانی نہیں دی، چیختے چلاتے قربانی ہے تو مجبور دیتا ہے، مجبور اور امام حسین میں فرق کوئی نہیں۔ امام حسین نے 9 محرم الحرام کو اپنی بہن کو جو وصیت اور نصیحت کی کبھی اس کو پڑھ گئی، اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں زینب اگر میں علی کا بیٹا ہوں تو تو بھی علی کی بیٹی ہے، سن اگر میرے نانا نبی ہیں تو تیرے بھی وہی نبی نانا ہے، سن جو ہمارے گھرانے کی روایات ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری جان کے دشمن ہے، کل تک ہو سکتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن سن اے زینب اگر میں لاشیں کٹانے کا حوصلہ رکھتا ہوں تو تیرے اندر سنبھالنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو نے نگرانی کرنی ہے، یہاں سے قافلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جائے گا، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دنیا نے دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، تاریخ سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر یہ قافلہ اگلے دن جب وہاں سے گزرتا، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ قافلہ وہاں سے گزرا ہوگا، اس قافلے نے حضرت زینب نے دیکھا نہیں ہوگا کہ علی اکبر کی لاش کیسے پڑی ہے۔ جن لوگوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ڈالے انہیں چادریں ڈالی ہوگی، اور جن کے جسم کا یہ عالم ہے ان کے کپڑوں کا کیا عالم ہوگا۔ فیس بک پہ آپ کسی میت کی تصویر ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، سوچئے تو حضرت زینب نے دیکھا ہوگا علی اکبر جیسا۔ قاسم جو حسین و جمیل امام حسن کے پیارے بیٹے ہیں، امام حسن کے ہم شکل ہیں، امام حسن رسول اللہ کے ہم شکل ہیں۔
ان کی لاش کیسے پڑی ہے؟ یا انہوں محمد کیسے ہیں؟ حضرت علی کے تو 6 بیٹے وہاں شہید ہو رہے ہیں، امام حسین کے علاوہ 5 بیٹے اور یہ ابوبکر عمر عثمان جابر عبداللہ عباس ہے، ان کی سب لاشیں دیکھی نہیں ہوگی؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود چلائی نہیں ہے، پردے سے باہر نہیں آئی، ہاں کے گربان چاک نہیں کیا، دنیا نے دیکھا۔ حضرت زینب نے ایسی نگرانی کی ہے، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ دمشق شام سے پھرتا ہوا مکہ المکرمہ یا مدینہ شریف پہنچ جائے، کسی عورت کا بال بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اور تاریخ نے اس بات کو مانا ہے کہ اگر امام حسین نے قربانی کا حق ادا کیا تو زینب نے نگرانی کا بھی حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری بہن 10 محرم الحرام کو بے پردہ بہر پھرے اور کہے کہ میں فاطمہ زہرا کی خادمہ ہوں، میں زینب سے پیار کرتی ہوں، انہوں نے تو اتنی مشکل گھڑی میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، شریعت کی پاسداری کی ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ یزید بولا میں جابر ہوں، جبر کر سکتا ہوں، حسین بولے میں صابر ہوں، صبر کر سکتا ہوں، کیوں؟ یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، حسین بولے مجھے نانا گنا نہیں مرنا۔ جن اولاد کے لیے نا، جن دوستوں کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قبر میں کسی نے نہیں آنا ہے تو حسین کے نانا نے آنا ہے۔ ہم نے منہ نہیں دکھایا، اور مرنے کے بعد لوگ کوٹیاں بگلے جائیداد نہیں پوچھتے، کہتے اس کا چہرہ دکھاؤ۔ مٹی دا تو مٹی ہونا، مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اب فرید نے کیسی بات کی؟ ہمیں ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دنہ دا مینا دنیا پھر مٹی دی تیری۔ ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمیں ذرہ بھی شرم نہیں آ رہی ہوتی۔ امام حسین تو ہر لمحے میں، آپ ذرا گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھو، مکہ المکرمہ سے کربلا پر تقریباً کوئی 1731 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اور اس وقت جب کوئی یہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینری بھی نہیں تھی، امام حسین نے جتنا بھی سفر کیا ہے، امام حسین کی کوئی ایک نماز مجھے بتا دے کہ ان کی نماز نہیں، 10 محرم کوئی نماز ان کی قضا ہوئی۔ یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے، حسین بولے مجھے نانا کو منہ دکھانا ہے۔ اگر بات سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ یزید بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے میرے لیے جنت سے جوڑائے گا۔ ہم تو سے امام حسین کی بات یقین جائے، میں کیا بتاؤں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ کبھی صحابہ سے پوچھئے نا امام حسین کی کتنی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنازے میں شریک ہیں، حضرت امام حسین کے قدموں پہ مٹی لگتی ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسا بندہ اپنی چادر اٹھا کے حضرت امام حسین کے قدم پہ صاف کرتا اور کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں حسین تیری کتنی شان ہے، پتہ چل جائے تو لوگ تمہارے قدم بھی زمین پہ نہ لگنے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کبھی پوچھے نا کہ امام حسین کی کتنی شان ہے، حضرت امام حسن کی کتنی شان ہے، خود اٹھاتے ہیں امام حسن کو، کہتے ہیں انت شبیہ بی نبی اللہ بشبیہ علیم، احسان تیری شکل تو نبی سے ملتی ہے، علی سے ملتی ہے۔ تم ذرا ان سے پوچھو نا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ امام حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور یقین جانی آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے، صحابہ اور آل پاک آپس میں شیر و شکر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ اور حضور کی آل کا آپس میں کتنا واسطہ ہے، اگر ان کی رشتہ داریوں کی طرف جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں بھی اشارہ کر گیا ہوں، حضرت امام حسین کے 5 بیٹے اور شہید ہوئے اور کل حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، ان 18 بیٹوں میں ابوبکر بھی نامی بندہ بھی ہے، عمر بھی اور عثمان بھی۔ اگر حضرت علی کی دشمنی تھی تو اپنے بیٹوں کے نام ان سے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے نام اپنے دشمن سے رکھتے ہیں تو علی نے کیسے رکھتے ہیں؟ اور واقع کربلا میں آپ کے 6 بیٹے شہید ہوئے حضرت علی کے، امام حسین کے علاوہ 5 بیٹے، ان میں ایک ابوبکر بھی اور ان میں ایک عثمان بھی۔ سنیے حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سو رہے ہیں، رات کا عالم ہے، خواب دیکھتے ہیں رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھاتے ہیں، علی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ میں کبھی ایسا میں بھی آمین۔ بڑی مزے کی بات ہے، ایمان داری سامنے رسول اللہ ہے تو رسول اللہ ہی ہوتے ہیں۔ ہم تو گندے مندے کپڑے پہن کے سوتے ہیں نا، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اللہ والے ایسے نہیں سوتے، غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے سوتے ہیں، اے رسول اللہ کی زیارت ہی نہ ہو جائے۔ پھر ان کو ہوتی ہے ایسے مرنے پاکی سے، اگر ہم گندے کپڑے پہن کے سوچیں جس سے ناپاک ہے، صفائی کی ہوئی نہیں، اس کی حالت میں موت آئے گی۔
سنیے بات لمبی ہو جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے. رسول اللہ نے نماز پڑھی، خواب ڈالا میں جو سلام پھر ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی. ایک روایت کے مطابق ایک کھجور اور ایک روایت کے مطابق دو کھجوریں رسول اللہ نے مجھے دی. اور رسول اللہ جس کو خواب میں جو دے وہ حقیقت ہوتا ہے. اب آنکھ کھلی، حضرت علی جاتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر کے پیچھے. کیا خیال ہے تمہارا اگر حضرت علی کی دشمنی تھی تو نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے؟ جن کی ایک نماز کے لیے کائنات کا نظام بدل جائے، وہ 2 سال اور کچھ عرصہ ابوبکر صدیق کے پیچھے اپنی نمازیں ضائع کرتے رہے معاذ اللہ. حضرت عمر کے پیچھے 10 سال، عثمان کے پیچھے 10 سال. حضرت علی نے نمازیں پڑھ کے بتایا کہ رسول اللہ نے خلیفہ انہیں بنائے تو میں بھی خلیفہ مانتا ہوں. سنو بڑی مزے کی بات ہے، جب حضرت عمر نے نماز پڑھائی نا، جو سورت رات کو رسول اللہ نے پڑھی تھی حضرت عمر نے مصلی میں وہی پڑھی. اب سبحان اللہ، پہلی بات سنیں گے تو ایمان نہیں. نماز مکمل ہو گئی، حضرت علی کیسا سرور لے رہے ہوں گے ذرا سوچئے. سلام پھیر گیا، حضرت عمر نے جو سلام پھیرا عورت کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا. حضرت عمر کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، حضرت علی کو ایک کھجور دیتے ہیں، باقی سب کو تقسیم کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں عمر ایک کھجور اور نہیں دیتے. حضرت علی کو کھجوروں کی کوئی کمی نہیں. حضرت عمر بھلا ان سے کھجوریں پیاری کرتے ہیں جو اپنے حضرت حسن سے کہیں کہ میرے سر کے بال بھی تمہاری وجہ سے. جن کے بیٹے کا وظیفہ مقرر زیادہ کریں اپنے بیٹے کا کام. جن کے بارے میں حضرت عمر کہیں امام حسین کے بارے میں کہ امام حسین کا مقابلہ کرنے والوں فاطمی بیابین قومی امام و امن کا امما و جدن کا جد امام و جدتن کا جدت امام و خالد کا خال امام و خالتن کا خالت امام و امن کا امن امام امتن کا امت امام. فرمائے امام حسین کا مقابلہ کرنے والوں ان کے بابا جیسا بابا لے آؤ تو ان کی امی جیسی امی لے آؤ. ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ تو ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ. ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ تو ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ. ان کی پھپھو جیسی پھپھی لے آؤ تو ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ. بات کھجوریں پیاری کرنے کی نہیں تھی، بات حضرت عمر کچھ اور بتا. سنیے ایمان تعالیٰ پھر سبحان اللہ اونچی آواز سے ہونی چاہیے، دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے. حضرت علی نے جب فرمایا کہ کھجور اور نہیں دیتے تھے، حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ ہمیں لو زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر لیلہ نزلنا کا. اے علی اگر رات کو زیادہ ملی ہے تو بھی زیادہ لے جائیں. سبق یہ ہے، سبق یہ ہے کہ ہم یہاں بھی کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی مجلس میں بھی کرتے ہیں، ہم ادھر بھی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں. عمر اور بکر صدیق پہ خانہ تشریح کرنے والوں، جہاں ابو بکر اور عمر سو رہے ہیں دنیا جہاں میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہاتھ بھی اٹھے گا، رسول اللہ بھی اپنی قبر سے اٹھیں گے، ابو بکر صدیق بھی اٹھیں گے، عمر بھی اٹھیں گے. رسول اللہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے. رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق حاضر ہیں. ہم دونوں کی بات کرتے ہیں. آخری بات صحابہ کی بات ہے، تب بھی تن من دھن قربان کیجیے. یہ ان کا آل کا ذکر ہے، تن من دھن ہمارے لیے وہ سب ہماری یہاں کو دکھا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں خالق کے کائنات مالک کے نظر ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اب ختم شریف پڑھیں، دعا مانگیں. ہمیں اجازت دیں. چیک مت سورہ فاتحہ 3 سورہ اخلاص پڑھ. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری شہباز ازلی پیاری صورت محفل اپنے بارگاہ میں قبول فرما. بھلے یہ بندے ہم تھوڑے سے لیکن اخلاص تھا، جذبہ تھا، تیری بارگاہ میں جو اخلاص چلتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر جو ثواب ملے تن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. 1,40,000 پیغمبر ہے قوم شہروات و آپ علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہر ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت کرام خصوصاً سید الشہداء اور آپ کے بیدوش نبی نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان نثار و فقہ کی پیاری بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. ان کے درجات بلند فرما. رب العالمین ان کے سب کی ہماری کامل بخشی فرما. ان نیک لوگوں کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے تیرے پیارے بندے چلے گئے، ہماری جماعت میں سے جن جن کے آئی زوا کرے والدین کا انتقال ہوا خصوصیت کے ساتھ ولی کامل دائق شاہ صاحب ان کی محنتوں کو اسے سواب کرتے قبول منظور فرما. رب العالمین اس آستانے کے وفا مرید
پیار کرنے والے عدنان بھائی ان کے انتقال ہو، ان کی روح کے صلی صاحب کرنے سے بولتا ہوں ہمارے پیارے محترم عاصم بھائی جدت حال میں انہوں حال میں گھر والوں کے عیسیٰ وقارے میں جو اس دنیا سے چلے گئے تمام کی اللہ کو صلی صاحب کرتا ہوں، سب کے درجات بلند فرمائے، ہمیں زندگی حضور کی آل کی محبت بھی دے، موت بھی حضور کی آل کی محبت دے، حضور کے صحابہ سے پیار دے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پہ چلے جائے، امام حسین کا ذکر بھی کرنا ہے، امام حسین کی فکر کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو تبلیغ تھی ان کا جو مشن تھا اسے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر صورت حق کا ساتھ دینے، ہر صورت رزق حلال پہ قرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں برکت ہے، میرے بھائی کے علم میں عمل میں رب العالمین کے گھر والوں کے علم میں برکت ہے، اس گھرانے کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، ہمیشہ یہاں دین کی شعائیں اور لہریں ہی نکلتی رہیں، لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، والد صاحب کو صحت نصیب، گھر والوں کو صحت، بھائیوں کو اتفاق نصیب، دشمنوں کی دشمنی یہاں سے دین کے سر شیطان کی شروں سے لوگ یہاں موجود ہیں، جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا خواہش ہو آمین وصلی اللہ تعالی